بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہم تیرا شکر ادا کریں، اور تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے اور تیری طرف سے ہمارے لیے کوئی نشانی ہو جائے۔ اللہ کا یہ پاک کلام بتا رہا ہے کہ جس دن کوئی نعمت ملے اس نعمت کو یاد کرنا، یاد رکھنا اور اس پر شکریہ ادا کرنا، یہ احسانات خداوندی میں سے ہے، اور یہ ہمارے پہلوں کا اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ آج 14 اگست ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ اتفاقیہ طور پر جس روز پاکستان آزاد ہوا 14 اگست سن 1947، دن جمعرات کا تھا، رات جمعے کی تھی، ماہ رمضان مبارک تھا اور 27ویں شب تھی، شب قدر میں یہ پاکستان مرز وجود میں آیا۔ پاکستان کوئی ایک دن کی تحریک نہیں تھی، بلکہ ہمارے علماء کرام، علماء اہل سنت و جماعت نے سن 1857 سے جنگ آزادی کی ابتدا کی۔ ایک دو دن کی یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ دو قومی نظریہ جس کی آپ اندازہ کیجئے، مخالفت ہندو تو کرتا ہی رہا ہے، مولوی مودودی جیسا بڑا اپنے ذوم میں مفسر، عالم اور بڑا سمجھدار اس جیسا شخص بھی پاکستان کی مخالفت کرتا رہا، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس کی اولاد آج بھی نہ پاکستان کہتی ہے، پاکستان نہیں کہتی۔ 1857 سے جو جنگ شروع ہوئی، علماء اہل سنت نے جو جنگ انہوں نے آغاز کی، سن 1947 میں ہمیں اس کا نتیجہ ملا، اور یہ ایک دن کی قربانی کا نتیجہ نہیں تھا جناب۔ اللہ آپ کی خیر کرے، 100 سال سے زیادہ 100 سال سے زیادہ تحریک چلنے کے بعد، لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کروانے کے بعد جا کے اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ سن 1925 کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس، سن 1925 میں، سن 1935 میں، سن 1946 میں علماء اہل سنت نے، پیران عظام نے اس کو منعقد کیا اور پاکستان کی تحریک کو بڑا زبردست قسم کا زور سے چلایا۔ سنی کانفرنس میں 500 علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران اعظام اور 7000 علماء کرام اور 2 لاکھ سے زیادہ عوام نے شرکت کی سن 1946 کے سنی کانفرنس جو بنارس میں منعقد ہوئی تھی، اور یہ تاریخی آل انڈیا سنی کانفرنس تھی، جس میں مشہور ترین شخصیات محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت تھی۔ میں عرض کرتا ہوں، تعریف وہ جو مخالف اپنے منہ سے کرے۔ میں نے 3-4 دن پہلے یہ مولوی ڈاکٹر اسرار کی زبانی یہ سنا۔ اس نے کہا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، پیر صاحب یہ بتائیے، آپ نے ایک بدعقیدہ شخص کو پاکستان کی تحریک کا سربراہ مقرر کر دیا ہے، قائد اعظم کو،
جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے اس کو اپنا قائد بنا لیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جواب دیا کہ ہم نے تحریک پاکستان کے اندر ایک ایسے شخص کو اپنا وکیل مقرر کرنا تھا جس کے اندر 2 صفتیں ہوں۔ پہلا، وہ اپنے کام میں ماہر ہو، مضبوط ترین آدمی ہو، وہ بندہ ایویں جو ہے نا جی للو پلو وکیل نہ ہو، کیونکہ انٹرنیشنل عدالت میں یہ مقدمہ لڑا جانا ہے، اور عالمی سطح پر جب بات کرنے کے لیے بندہ خود عالم فاضل نہیں ہوگا وہ ہمارا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ ایک دوسرا، وہ بکنے والا نہ ہو، 2 صفتیں ہونی چاہیے۔ ہم نے تحریک پاکستان کے لیے محمد علی جناح کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے، یہ اس کے اندر دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ عالم بھی ہے، اپنے فن کا ماہر بھی ہے، اور بکنے والا بھی نہیں۔ اگر وہ ہماری تحریک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر بھی ہم اپنے مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ ایک پروفیسر نے لکھا، اس کو کئی لوگوں نے نقل بھی کیا ہے۔ قائد اعظم سن 1938 کے اندر یہ تحریک چھوڑ کے چلے گئے تھے، تحریک پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر اس کو خواب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا۔ یہ پوری ایک جو ہے نا مکالمہ کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں، جاؤ تحریک پاکستان کی جا کے اس تحریک کو لیڈ کرو۔ پھر کہتے ہیں جی، یہ قائد اعظم نے خود بیان کیا، ان کے قریبیوں نے سارے نے اپنی بے شمار لوگوں نے اس بات کو لکھا کہ قائد اعظم پھر واپس آئے سن 1943 کے اندر، 42 یا 43 کے اندر پھر واپس آئے، پھر آ کے انہوں نے اس تحریک کی جو ہے وہ اندر شمولیت اختیار کی۔ تحریک پاکستان کے اندر جتنا خون حضرت اہل سنت و جماعت کے پیروں کا، ان کے مریدوں کا اور علماء اہل سنت کا جتنا خون دیا گیا ہے اتنا کسی اور کا نہیں دیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1857 میں آپ نے جنگ آزادی کا فتویٰ دیا، اور ان کو انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دے دی، اور ان کی ہڈیاں تک گل گئی تھیں۔ تحریک پاکستان کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے تحریک آزادی کی حمایت اور دینی اقدار کو آپ نے فروغ دیا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنارس کانفرنس کے صدر، جنہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عوام کو اکٹھا کرنے میں، حمایت کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سرگرم رہنما رہے۔ سید الطاف علی بریلوی سن 1935 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس سے وابستہ ہوئے اور تحریک پاکستان میں انہوں نے لیا۔ آپ اندازہ کیجئے، مجھے اس بات کا حیرانی ہوتی ہے کہ آج جن کے باپ نے آج اس پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے جی، مولوی میں بہت بڑا نام ہے، میں نام دوں گا تو پھر لوگوں کو جو ہے نا درد شروع ہو جائے گی، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، جس کے باپ نے پاکستان کی تحریک کے خلاف فتویٰ دیا۔ یہ دیوبند والوں نے فتویٰ دیا، پاکستان کے خلاف فتویٰ دی۔ مولوی مودودی نے پاکستان کے خلاف فتویٰ دی، اس کا بے غیرت بیٹا کھاتا بھی پاکستان کا ہے نمک حرام، اور پاکستان کے خلاف بکواس بھی کرتا ہے۔ یہ سارے نمک حرام، ان لوگوں نے مخالفت کی۔ اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان دیا، آپ نے فرمایا بات سنو جتنے بھی میرے مرید ہو، اگر ان میں سے کوئی بھی اگر کانگریس کو ووٹ دیتا ہے، مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا، کیونکہ مسلم لیگ جماعت تھی نا جی پاکستانی تاریخ کی، ہاں جی، اگر ان میں سے کوئی بھی وہ میرا مرید نہیں ہے، وہ لوگ واقعی حضرت جی
علماء اہل سنت نے قربانیاں دیں، دوسرے جو ہے مسلک نے پاکستان کی مخالفت کی۔ یہ بات چھپی ہوئی نہیں، یہ چھپی ہوئی ہے، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے۔ اگر اس کی تصدیق کرنی ہو تو ایک کتاب نہیں ہے، سینکڑوں کتابیں آپ کو اس بات پر دلیل دیں گی کہ اس وقت بھی پاکستان کی بقا کے لیے کون سی جماعت آگے آئی تھی، یہ کون سی آئی ہے، کتنی جماعتیں پاکستان کے اندر، لیکن نام صرف تحریک لبیک کا کیوں ہے؟ عشق رسول کی جو ہے وہ بالکل شمع دھیمی ہو چکی تھی، بالکل بجھنے والی تھی بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عالم دین نکالا، یہ وہی عالم دین ہے، یہ وہی انہی علماء کا وارث ہے جنہوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک جنگیں لڑی، پھر پاکستان کی بقا کے لیے قربانیاں دیں۔ کیا دوسرے مسلک کے علماء نہیں تھے؟ ذرا کھانے جوگے ہیں، ہاں جی، جب آپ بھر لو، گڑیاں بڑیاں رکھ لو، اور بس آپ اندازہ کیجئے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک فرد واحد اٹھا، اس نے سارے سنیوں کے سینوں کے اندر پھر شمع رسالت کو دوبارہ روشن کیا، اور حضرت بات تو میں وہی کہتا ہوں، تعریف وہی جو دشمن کرے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ پاکستان اور لاہور کی فضاؤں نے نہیں دیکھا، لاہور کی فضاؤں نے پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا جتنا اس ایک عاشق رسول کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اس کی زبان پر صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور محبت کا ہتھیار اس کے پاس تھا، اور بات وہی کہ نہ بکا ہے نہ جھکا ہے، عالم آدمی تھا، کھڑکا کے رکھا اس نے، اور وہ اس بات پر کوفت محسوس کرتے تھے۔ ہمارے طلباء، ہمارے پاکستان کے نوجوان جو سیلنسروں کو نکال کر کے پام پام کرتے پھر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی 14 اگست پر، وہ اپنی 70,000 ماؤں بہنوں کو جو سکھ اٹھا کے لے گیا، جو ہندو اٹھا کے لے گیا، جن کی ہڈیاں آج بھی وہ تڑپتی ہیں اور سسکتی ہیں، ان کا بدلہ کون لے گا؟ یہ پاپا والی قوم لے گی؟ یہ ولنگ کرنے والی قوم لے گی؟ کیا اس لیے پاکستان لیا تھا؟ اس وقت پاکستان لینے والوں کا کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا؟ میرے خیال میں ابھی تک کوئی بھولا نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ نظام مصطفیٰ کے لیے آج انڈیا کا مسلمان دیکھ لو نا جی، جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، آج یہاں کا مسلمان دیکھ لو، آج وہاں کا مسلمان دیکھ لو، وہاں کے مسلمان مجبوراً گائے کو ذبح نہیں کر سکتے قربانی پر، قربانی تو رہی قربانی، کسی بھی معاملے میں وہ ذبح نہیں کر سکتے۔ اب وہاں کے مولوی فتویٰ دینے پر مجبور ہے کہ مرغی کی قربانی کر لو، انڈے کی قربانی کر لو۔ اب وہاں کے ایسا فتویٰ دیتے، کیا یہ شریعت محمدی میں یہ چیز جائز ہے کہ یہ حکم تھا؟ حضرت جی، پاکستان کی مخالفت کرنے والے آج وہ ہر موقع پر اپنی وطن پرستی کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، ہندوستانی مسلمان، اور کوئی وطن پرستی کی جو ہے وہ وفاداری ثابت کرے نہ کرے، لیکن مسلمانوں کی طرف فوراً دیکھا جاتا ہے۔ وہاں کے ادارے پاکستان کے خلاف بکواس کرنے میں سب سے آگے ہیں، اور نظام شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرنے میں سب سے پیچھے ہیں۔ وہ اپنے مدارس کو نہیں بلا، ان کے مدارس دیوبند کے اندر اندرا گاندھی جائے اور وہاں جا کے ہولی کھیلے، وہاں پر ہولی کھیلی جائے، ایسے تہوار، ہندوانہ تہوار منائے جائیں، سارے مولوی اوپر بیٹھے ہوں اسٹیج پر، سامنے عورت جناب صدارت کر رہی ہو۔ یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ چھپی ہوئی باتیں، اب تو ریکارڈڈ باتیں جی، اب تو نظر بھی آتی ہیں، پہلے صرف پڑھی جاتی تھی، اب نظر بھی آتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو ہے مخالفت کی تھی پاکستان۔ الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز 78 سال کے اندر
جو تبدیلی لے کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز یہ پاکستان کی فضائیں دیکھیں گی، اس میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا انشاءاللہ پاکستان۔ اور یہ یاد رکھیے آج روئے زمین کا بالخصوص پاکستان کا مسلمان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو شاید اس خطے سے اسلام کا نام بھی ختم ہو جاتا۔ یہ علماء اہل سنت کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ آج بھی وہ تمام کے تمام ان کے وفادار زندہ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، ہم نے پاکستان تو لیا تھا نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، تو پاکستان میں آج تک یہ کیوں برٹش لا کو فالو کیا جا رہا ہے؟ کیا اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اگر کسی کے پاس عدالتی نظام کے لیے برٹش لا کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو میں ایک بحیثیت طالب علم کے، دین کے طالب علم کے، میں آپ کو پورا ایک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے عدالتی نظام نکال کے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کے پاس پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے کوئی سیکورٹی، کوئی بھی قوانین، کوئی بھی عدالت نہیں ہے تو ہم آپ کو عدالتیں دیتے ہیں، ہم آپ کو قاضی دیتے ہیں، ہم آپ کو قانون دیتے ہیں۔ ہم نے بنانا نہیں، بنایا قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، نبی کے فرمان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے پاکستان اس لیے تو نہیں لیا تھا کہ یہاں پر آج یہ بحث چھیڑی جائے کہ یہاں پر مرد کے ساتھ نکاح جائز ہے، عورت کا عورت کے ساتھ جائز ہے، ہاں جی، جس کا دل کرے عورت بن جائے، جس کا دل کرے مرد بن جائے، ہاں جی، مرد جو ہے وہ داڑھی کٹوا کے کہہ جی میں عورت ہوں، ہاں جی، اس لیے پاکستان تو نہیں لیا تھا۔ 28 لاکھ جانوں نے اس لیے قربانیاں تو نہیں دی تھی۔ پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں 27ویں شب میں، شب قدر کی رات، 28 لاکھ جانوں کی قربانی، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزتوں کی قربانی کے بعد حضرت ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ ہم وہ تھے اس میں پولیس کے محکمے میں تھے، فوج میں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ جب پاکستان سے وہ ہندوستان سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ایک بابا جی کی حالت یہ تھی، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیروں سے ان کے خون جاری ہو رہا تھا، اور وہ آ کے مجھے کہنے لگے پتر ہے پاکستان کنی دور ہے، ذرا دستے صحیح۔ انہوں نے کہا جی بابا جی تسی پاکستان پہنچ گئے ہو، تو مٹی اٹھا کے نا جی اپنے چہرے پہ مال کے کہتا الحمدللہ میری موت ہندوستان اچ نہیں ہوئی، میں پاکستان پہنچا۔ کہتا یہ الفاظ ادا کرنے تھے اس بابے کی روح پرواز کر کے۔ اس طرح قربانیاں ہوئی ہیں حضرت۔ آپ اندازہ کیجئے جب میں یہ واقعات پڑھتا ہوں تو وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کنویں جو تھے، مائیں بہنیں اپنی عزت بچانے کے لیے جب کنویں میں چھلانگ لگاتی تھی، لاشیں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ چھلانگ لگاتی تھی نیچے نہیں پہنچ پاتی تھی، اوپر ہی رہ جاتی تھی، لاشیں اتنی جا چکی۔ ماؤں کے پیٹوں میں سے زندہ بچوں کو چیر کے نکالا گیا۔ اتنی قربانی کے بعد اگر پاکستان کو حضرت نظام مصطفیٰ اس میں نفاذ نہ کیا جائے تو مجھے یہ بتاؤ ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان ہستیوں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے قربانیاں دی؟ اور یہ مجھے بالکل اب نہ قریبی محسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جس دور کے اندر پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا انشاءاللہ، وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کرپشن، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، بیکاری پن یہ عروج پہ آ چکا ہے، اور کوئی بھی چیز جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے زوال اس کا پکا ہوتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ صرف ایک نظام ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ، وہ ہے نظام خدا، جس کو زوال نہیں، وہ عروج ہی عروج ہے۔ اب یہ مجھے بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ جب لوگوں کے رگ و ریشے کے اندر دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، رشوت یہ چیزیں بھر جائیں، یہ عروج آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا زوال لے کے ہی آتا ہے۔ آپ قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، یہ جتنی بھی قومیں تھیں ان کا جب عروج آیا ہے، ان کی نافرمانیوں کا عروج ہوا ہے، اللہ نے فوراً قومیں تباہ کر دی۔ اب انشاءاللہ تعالی العزیز اس سے زیادہ اور جو ہے وہ بے راہ روی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی العزیز
اس ملک میں جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. یار ویسے میں خود اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 78 سال ہو گئے ہیں جی. 78 سال کے اندر دنیا لوٹ کے کھائی جا رہی ہے, پاکستان ابھی تک ختم نہیں ہوا. اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے, وہ روحیں, وہ قربانیاں میرے رب کو بڑی پسند آ گئی ہیں, اس لیے اس ملک کو مٹنے نہیں دے رہا, ورنہ کئی ملک وجود میں آئے اور ختم ہو گئے. پاکستان کو انشاءاللہ تعالی لذیذ اگر کوئی عالمی سطح پر جو عزت دلوا سکتا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ دلوا سکتا ہے. مجھے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک پیشن گوئی میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی, پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں. انڈیا اور پاکستان کی بار ہوئی, ہاں جی. وہ جو بڑا بدماش بنا پھر رہا تھا, 4 لتر پھیرے نے پاکستان نے, ٹوں 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 کردہ آؤ جا رہا ہے, تو پوری دنیا آسے منیر پاکستان 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 ہو گئی. اب پاکستان انشاءاللہ بلندیوں کو دیکھے گا. اب پاکستان دیکھو نا جی, اب یہ پاکستان جنگ کیوں جیتا؟ آسے منیر کون تھا؟ حافظ قرآن, نمازی آدمی, اللہ رسول کا خوف رکھنے والا, دین کی سمجھ رکھنے والا. پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی, کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی, ان کو منہ کی کھانی پڑی. پوری دنیا میں پاکستان کا نام اونچا ہوا, ہر جگہ پر الحمدللہ عزتیں ملی. حضرت یہ بات جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں گے نا, عزت اللہ رسول کے نظام میں ہے, عزت ہمیں انگریز کے نظام میں نہیں مل سکتی. جو اپنی ماں بیٹی کی حیا نہ کر سکے, اس کا شرم و حیا نہ کر سکے, وہ کیا ہمیں حیا کا درس دے گا یا غیرت کا درس دے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک آخری بات سماعت فرمائیں, وقت زیادہ ہو جائے گا. اس سے پہلے آج جس سے بھی ممکن ہو سکے نا, جتنا بھی ہمارے شہداء کے لیے آپ ایک دفعہ فاتح شریف پڑھ کے, اخلاص شریف پڑھ کے ان کی روحوں کو صلہ ثواب کر دیجئے گا, ٹھیک ہے نا. ان کے لیے دعا لازمی کی. سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا دور تھا, اور انگریز صلیبی جنگیں بڑی مشہور ہوئیں. انگریز جب ان سے ٹکرائے نا, تو ہمارے نوجوان تھے 18 سال کے, 20 سال کے, 16 سال کے, یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے فوجی تھے. اور ان کے 40 سال کے, 45 سال کے, 50 سال کے, ٹھیک ٹھاک تجربہ کار اور عمر رسیدہ. لیکن جب میدان جنگ میں وہ آپس میں لڑتے, تو جو ہمارے نوجوان تھے, ہاں جی, سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج کے جتنے بھی, وہ گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھ دیتے تھے. انہوں نے آپس میں ایک تھنک ٹینک بلائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہے یہ ہم پر حاوی کیوں ہو جاتا ہے, یہ کیوں اتنی جلدی مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے. اور ہمارے تجربہ کار بڑے لوگ, انہوں نے جاسوس بھیجے کہ ان کی روٹین پتہ کرو, ان کی روٹین کیا ہے. پتہ کیا جی کہ وہ سارا دن تو میدان کارزار میں ہوتے ہیں, جیسے شامیں پڑتی ہیں وہ جناب مصلی بچھا لیتے ہیں اور ساری رات رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. کچھ رات سو جاتے ہیں, پھر تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اور روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما, یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما. ان کی عبادات میں, آہوزاری میں یہ وقت گزر جاتا ہے. ان کے تھنک ٹینک کہنے لگے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ناکام ہو جائے, مسلمان کو شکست ہو جائے, تو مسلمان کو بے حیا کر دو. انہوں نے خواتین بھیجی کہ جاؤ لڑکوں کو بہلاؤ, اپنی طرف راغب کرو. لیکن کتنے منڈے بیکن, چل دوڑ جا, چل دوڑا دیں. انہوں نے کہا جس قوم کے اندر کنسیپٹ نہ ہو بے حیائی کا, اس قوم کے اندر بے راہ روی نہیں آ سکتی. ان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے اندر کنسیپٹ پیدا کرو. پھر انہوں نے ننگی تصویریں بنائیں, ننگی تصویریں بنا کے پھر انہوں نے فوج کے اندر روٹیٹ کروائیں. روٹیٹ کروانے کے بعد پھر ان کے اندر پھر کمزوریاں پیدا کیں. مسلمان جب تک با حیا تھا, مسلمان با کردار تھا, اس وقت تک پوری دنیا کے اوپر حاکم اور فاتح رہا ہے. اور جس دن سے بے حیائی بے شرمی ہمارے اندر آئی ہے, ہم بزدل ہو گئے. اب اس سے بڑی بزدلی کیا ہے کہ غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر 60,000 مسلمان مار دیا گیا, لیکن سب ٹھس, کوئی حیا, بے شرم ہو گئے نا. یہ ایسی بلا آئی, اس نے بندے کو بے شرم بے حیا کر دی. ورنہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تھا, یہ ہمارے بابے بھی تھے,
یہ تحریک پاکستان میں قربان ہونے والے بھی تھے، وہ جو 5 وقت نماز نہ پڑھ سکے، ہاں جی، اور جنت کا شوق لے کے بیٹھا ہو۔ جنت ایسے تو نہیں ملتی، ملک پاکستان کی کامیابی کا خواب ہو اور قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو، ایسے نہیں ملک چلتے، ایسے نہیں فتح ہوتی۔ ہاں جی، دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ قیامت کی دیواروں تک اس ملک پاکستان کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس پر جو قربان ہونے والے اور اس پر شہید ہونے والے، یا اللہ ان کی قبروں پر کروڑ ہار رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی